اللہ رب العزت نے رسول کائنات کی جب ولادت ہوئی آمنہ کے گھر میں عبداللہ کے آنگن میں اعلان فرمایا لوگوں اس سے پہلے انبیاء بھی آئے رسول بھی آئے مگر اب جو آ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وغیرہ، یہ سراپا نور بن کے آ رہا ہے اور سراپا کتاب مبین بن کے آ رہا ہے۔ انبیاء پہلے بھی آئے ہیں، رسول پہلے بھی آئے، اولوالعزم پیغمبر پہلے بھی آئے، مگر اس کی شان سب سے بڑا ہے۔ یہ من اللہ نور آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے نور آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے نور آ رہا ہے۔ اب ذہنوں میں تھا کہ اللہ کی طرف سے نور آ رہا ہے، اب پتہ نہیں کہ نور اس کی حقیقت کیا ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے اتنی تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن اب یہ سمجھ نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے اس حقیقت کو بتایا اور فرمایا ہے جابر خلق اللہ نور النبی کی من نورہ، تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ ہی کا نور آ رہا ہے، نور اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور کسی الجھن میں نہ رہنا کہ آ تو اس کی طرف سے رہا ہے، مگر اس نور کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ نور خدا سے نکل کر آ رہا ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور نور ہے۔ مصطفیٰ کا استعمال نہیں، یہ نور جو ہے من نور اللہ، اللہ کے نور سے آ رہا ہے، اللہ کے نور سے آ رہا ہے۔ اب یہاں ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، بعض ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ من نور ہی، من نور اللہ کے نور میں سے، اللہ کے نور میں سے، جب اللہ کے نور میں سے نکلا، اللہ کے نور میں سے جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے، مثلا 1000 کا روپیہ آپ کے پاس ہے، 100 آپ نے نکال دیا تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 900۔ 1000 میں سے 100 نکالنے سے کتنے رہ گئے؟ 900۔ تو ذہنوں میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ من نور ہی ہے، ارے وہ جو اللہ کا نور تھا اس نور میں سے کچھ تو نکل گیا، اب کچھ باقی رہا ہوگا، بے شک لاتا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جب یہاں من کا نام لانا ہے بنایا تو یہ من تبدیل کیا گیا ہے، من بیانیہ ہے، اللہ کو کا معلوم فرما رہا ہے اس نور میں سے نکل کر اس نور کو کم نہیں کیا، بلکہ من سے مراد یہ ہے کہ لوگوں یہ نور اور بھی ہے، سورج چاند ستارے سب نور ہے، نور کی خیرات ہے، اولاد بھی نور ہوتی ہے، اطرف انوار و مجلیات ہے، ربی ظاہر ہے، مگر یہ ان جیسا نور کا سمجھنا، نور ملائکہ بھی ہے مگر ان جیسا نور کا سمجھنا کہ من نور ہی ہے، اوپر خدا کا نور ہے، نیچے مصطفیٰ کا۔ اسے عام نور بھی نہیں سمجھنا اور نادان کو اسے بشر سمجھتے ہیں، نادان کو اسے بشر سمجھتے ہیں۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں نور ہوں مگر مجھے عام نور جبریل جیسا بھی مت سمجھنا، جبریل جیسا بھی مت سمجھنا۔ من نور ہی، کہ وہ نور ہے کہ یہ نور خدا سے ٹوٹا ہے، آگے جتنے انوار ہیں نور مصطفیٰ کی خیرات ہے، آگے جتنے انوار ہیں نور مصطفیٰ کی خیرات ہے، نور مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ حضرت امیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے انسان انسان اور یہ جو جوہر ہے جہاں سے یہ ساری چیزیں تحریک ہوتی ہے، اس کے جوہر اور انسان کے درمیان 5 مرتبے ہیں، یعنی جوہر ہوتا ہے، جوہر سے اوپر جسم مطلق ہوتا ہے، جسم مطلق سے اوپر جسم نامی ہوتا ہے، جیسے کسی کو ہم نباتات کہہ دیتے ہیں، کسی کو جمادات کہہ دیتے ہیں، کسی کو حیوانات کہہ دیتے ہیں۔ جسم نامی ہوتا ہے، جسم نامی سے اوپر حیوان ہوتا ہے،
زمین سے ایک حیوان ہے، حیوان کو زبان مل جائے تو انسان بن جاتا ہے، حیوان ناطق ہے، تو 5 مرتبے ہے جوہر سے انسان تک جانے کے لیے، کتنے مرتبے؟ 5 مرتبے، مگر یہ جو انسان بنا، یہ جو بشر بنا، یہ جو بشر بنا، اس بشر سے مصطفیٰ تک کموں میں 27 درجے، عام بشر کہا اور مصطفیٰ کہا، کیونکہ ساری کائنات من نور مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ من نور اللہ ہے، مصطفیٰ من نور اللہ ہے، کہا جوہر سے انسان تک 5 درجے ہیں، مگر انسان یہ جو بشر ہے اسے لے جاؤ تو بشر ایک عام بشر کوئی اس سے اوپر درجہ آتا ہے مومن کا، مومن سے اوپر آتا ہے متقی کا، متقی سے اوپر آتا ہے شہید کا، پھر مجتہد کا درجہ ہے، صالحین کا درجہ ہے، اس سے اوپر اولاد کا درجہ ہے، اس سے اوپر قطب آتا ہے، قطب سے اوپر قطب العطاب آتا ہے، قطب العطاب سے اوپر غوث آتا ہے، غوث سے اوپر غوث اعظم آتا ہے، غوث اعظم کے اوپر تابعین آتے ہیں، تابعین کے بعد تابعین آتے ہیں، تابعین کے بعد صحابہ آتے ہیں، صحابہ میں عام صحابی سے آگے انصار صحابی آتے ہیں، ان سے اوپر مہاجر صحابی آتے ہیں، ان سے اوپر صدیق آتا ہے، ان سے اوپر نبی آتا ہے، ان سے اوپر نبی آتا ہے، بات ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف نبی آیا ہے، ابھی مصطفیٰ نے آنا ہے، یہ تو صرف نبی آیا ہے، ابھی مصطفیٰ نے آنا ہے، وہ من نور ہی اور ہے، یہ تو انوار آئے ہیں، نور نے ابھی آنا ہے، نور نے ابھی آنا ہے، صدیق سے اوپر نبی آتا ہے، نبی سے اوپر رسول آتے ہیں، رسولوں سے اوپر اولو العزم پیغمبر آتے ہیں، اور اولو العزم پیغمبروں سے اوپر خلیل آتا ہے، خلیل کے بعد مصطفیٰ کی شان ختم النبویت آتی ہے، مصطفیٰ کی شان ختم النبیین سے اوپر آقا کی شان رحمت للعالمین آتی ہے، شان رحمت للعالمین سے اوپر آقا کی شان محبوبی آتی ہے، حبیب آتا ہے، اور حبیب کے بعد شان مصطفی آتی ہے، شان مصطفی آتی ہے، اس سے اوپر شان مصطفی ہے۔ ارے بداری بنتی جاؤ، انسان اور حیوان میں صرف 2 درجوں کا فرق ہے، حیوان اور انسان میں، نادان ہے انسان کے ساتھ حیوان کھڑا ہے، مگر اسے حیوان کہے تو ناراض ہو جاتا ہے، خود کو نبی سے ملاتا ہے، بیان نہیں آتی، مداری دیکھو 7 گھروں میں حیوان نے سر کہہ دے تو ناراض ہوتا ہے، مگر انتہائی بے حمیت ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے ملاتا ہے جو خدا سے ملا ہوا ہے، اس سے ملاتا ہے جو کس سے ملا ہوا ہے، خدا سے ملا ہوا بھی نہیں ہے، من نور ہی ہے، خدا ہی کا نور ہے، خدا کے نور سے، خدا کا نور ہی ہے، خدا کا نور ہی ہے، اس سے ملاتا ہے، سوچنے کی بات ہے، آقا کی شان مصطفیت ہے۔ اب آگے دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے معبود کے نور کو جب من نور ہی اپنے نور سے تخلیق کیا، اپنے نور سے تخلیق کیا، تو اپنے دست قدرت کے سامنے، اپنے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے اس نور کو جو من نور ہی تھا، جو من نور اپنے ہی نور کو جب اپنے سامنے دیکھا، اپنے ہی نور کو جب اپنے سامنے دیکھا، وہ نور اتنا حسین نظر آیا کہ خود رب اس نور کی تعریف کرنے لگا۔ اب دیکھیں یہاں ایک مثال دیکھو، توجہ میری طرف ہے، یہاں مثال دیکھو، جب آپ آئینہ دیکھ رہے ہو، جب آپ آئینہ دیکھ رہے ہو، شیشہ آپ کے سامنے شیشہ ہو، تو شیشے کے سامنے چہرہ کس کا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ بھائی میں دیکھوں شیشے کو تو چہرہ کس کا ہوگا؟ میرا۔ آپ نے دیکھا، لطیف صاحب نے دیکھا، چہرہ کس کا ہوا؟ لطیف صاحب کا۔ خالد صاحب نے دیکھا، چہرہ کس کا ہوا؟ یعنی جو دیکھ رہا ہے چہرہ اسی کا ہے۔ ارے وہ اپنے نور ہی تھا، مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے نکالا اور سامنے رکھا، تو خدا اس آئینے کو دیکھ رہا، اسی آئینے میں
حسن کی تعریف کرنے لگا، تعریف اتنی کی کہ تب سے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ اتنی تعریف کی کہ تب سے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ خود رب نے اتنی تعریف کی۔ اب یہاں بات ذرا خاص ہے، مگر رب کس کی تعریف کر رہا ہے؟ من نور ہی بھی کر رہا ہے، من نور کسی اور کی نہیں کر رہا، رب کس کی کر رہا ہے؟ من نور ہی، یعنی خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ کل شاہ کے نئی آیت ایک لمحے کے لیے کل شاہ کا شہر پڑھنے کا سمجھ آ جائے گی۔ جیسی صورت عین کی ویسی صورت ہے، جیسی صورت عین کی ویسی صورت ہے، ایک نقطے کا فرق ہے، دھلی پھیرے کون ہے؟ جیسی صورت عین کی ویسی صورت غیر، ایک نقطے کا فرق ہے، دھلی پھیرے کون ہے؟ دھلی پھیرے کون ہے؟ اور خواجہ قطب الدین فریدی نے کہا تھا، خواجہ قطب الدین فریدی آستانہ عالیہ کورٹ میں تھے، وہ کہتے ہیں یہ عین ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے۔ یہ عین کے مطلب کیا بنے گا؟ عین ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے، ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے، ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے۔ وہ جو آئینہ ہے، آئینے میں جو جمال مصطفیٰ ہے، دراصل جمال کبریا ہے۔ تو جب دیکھا کب دیکھا جب نہ جب تھا، جب نہ تب تھا، جب نہ کب تھا، جب نہ اب تھا، جب صرف رب تھا یا معبود رب تھا، تب دیکھا۔ اور تب کی تھوڑی سی دارو کی تفسیر ہے، حضور نے فرمایا میں آدم کی پیدائش سے 14,000 نوری سال پہلے پیدا ہوا، 14,000 نوری سال، اور اس کا اعلان کی تخلیق سے آگے فرمایا 50,000 نوری سال پہلے پیدا ہوا۔ پتہ نہیں پتہ نہیں نوری سال ہے، اس سال کا کوئی ایک دن ختم نہیں ہوتا، ایک دن ختم نہیں ہوتا، وہ 50,000 سال کیسے ختم ہوں گے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس نور کو سامنے رکھا، تعریف کی اتنی کی کہ نور کی تعریف کرتے کرتے وہی نام محمد رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ محمد رکھ دیا۔ اب جب نام محمد رکھا، اب اس نور سے اور اس محمد کے حسن سے جب حسن کو دیکھا، اس نور کو دیکھا، تو یہاں ایک آیت پڑھ لوں کبھی آپ کے سوال سے کوئی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے الم یتیم کا یتیمن فآوا، الم یتیم کا یتیمن فآوا، جب اس حسن کے شاہکار کو رب نے اپنے حسن کو دیکھا، اپنے حسن کو دیکھا، تو تب سے اس حسن کو مصطفیٰ بنا دیا۔ اور کہا علم یتیم جلیل کا یتیمن فآوا، اس حسینوں کے حسینے جب یہ حسین شاہکار تحریک کیا، اور یہ اس کا پہلا شاہکار تھا، اس کا پہلا شاہکار تھا، جس جیسا نہ کوئی آنا تھا نہ آئے گا، نہ آیا ہوا تھا، کچھ بھی نہ تھا، یہ پہلا شاہکار تھا۔ تو جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، ہماری ملت فطرت ہوتی ہے، کوئی خوبصورت چیز ہو تو اسے ہم اپنے لیے چھپا کر سنبھال کر رکھ لیتے ہیں۔ اس حسن مصطفیٰ کو جب نگاہ کبریا نے دیکھا، تو کہا علم جدید کا یتیمن فآوا، معبود تو سونا ہی اتنا تھا کہ تمہیں میں نے کبھی تب سے اپنے سینے سے لگا دیا ہے، میں نے تجھے سنبھال کر اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ پھر اس حسن کے اللہ رب العزت نے اس حسن کی حدیث ہے جس کو میں مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے پھر اس حسن و نور کے تقسیم شروع کی، جس سے یہ کائنات بنی، جس سے ساری کائنات بنی۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے حسین و جمیل سارے
سارے رنگ ایک طرف رکھے، دوسری طرف حسن مصطفیٰ کو رکھا، حسن مصطفیٰ کو رکھا۔ کبھی نگاہ کبریا ان تمام تر انوار اور تمام تر حسن و جمال کی طرف جاتی ہے، کبھی حسن و جمال مصطفی کی طرف جاتی ہے۔ آخر نگاہ خدا اس بات پر ٹھہر جاتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ سارے حسن مصطفیٰ کے آگے بات ہے۔ تو تب سے اپنے معبود کا نام اس نے مرتضیٰ رکھ دیا، تب سے مرتضیٰ رکھ دیا۔ پھر نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ ہر ایک حسن ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک کم ہوتا جا رہا ہے، مگر ایک حسن ہے الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک حسن ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر حسن بڑھتا جا رہا ہے، ایک حسن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لمحہ لمحہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حسن مصطفیٰ کے اس راز کو دیکھا کہ ہر حسن وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے، یہ حسن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، تب سے اللہ نے اپنے معبود کا نام مجتبیٰ رکھ دیا، معبود کا نام مجتبیٰ رکھ دیا۔ ارے یہ محمد بھی تب سے ہے، مصطفیٰ بھی تب سے ہے، مرتضیٰ بھی تب سے ہے، مجتبیٰ بھی تب سے ہے۔ تو اوپر اب دیکھیے یہ شان مصطفی ہے، یہ شان مصطفی ہے، مصطفیٰ کی شان مصطفیت ہے، تو اس کو ساری کائنات نیچے رہ جاتی ہے، اوپر صرف مصطفیٰ کی شان ہے، مصطفیٰ کی شان مصطفی ہے۔ میں ذات کی بات نہیں کر رہا، میں آقا کی شانوں میں سے ایک شان کی بات کر رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں آقا کی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں آقا کی شانوں میں سے ایک شان کی بات کر رہا ہوں کہ آقا کی صرف ایک شان مصطفی ایسی ہے کہ ساری خدائی نیچے ہے، وہ شان مصطفی اوپر ہے، اور اس شان سے اوپر صرف شان خدائی، صرف شان خدائی ہے۔ جسے قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے معبود میں نے تجھے کثرتوں کی انتہا دے دی کہ جہاں ساری کثرتیں ختم ہو جائیں وہاں سے تیرا مقام شروع ہوتا ہے، وہاں سے تیری شان شروع ہوتی ہے، اور تیری شان سے اوپر صرف میں ہوں، اوپر خدا بزرگ قصہ مختصر، اوپر صرف میں ہوں۔ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ مخلوق ہونے میں تو سب سے اول ہے، خالق ہونے میں میں اول ہوں، مخلوق ہونے میں تو سب سے ظاہر ہے، خالق ہونے میں میں سب سے ظاہر ہوں۔ والاول والآخر والظاہر والباطن کی تعریف کا بھی رب تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا یہ نکتہ کہ مخلوق میں اول مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ معبود ہونے میں اللہ معبود ہونے میں اول ہے، اور مصطفیٰ عبد ہونے میں اول ہے، وہ خالق ہونے میں اول ہے، یہ مخلوق ہونے میں اول ہے۔ دوستانے جو اکرام یہ شان مصطفی، یہ شان مصطفی ہے۔ کہاں ایک واقعہ میں آپ کو حضرت ابو الحسن الرفاعی رحمت اللہ علیہ، ابو الحسن الرفاعی نام یاد رکھیں، ابو الحسن الرفاعی، ان کی بات نبراس میں بیان کی، علامہ صاحب کے استادائے انہوں نے بیان کیا نبراس، وہ کہتے ہیں کہ ابو الحسن الرفاعی وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا، اللہ کے ولی تھے، ایک دن میں بیٹھا تھا، یوں ہی خیال آیا کہ اپنی روح کو دوڑاتا ہوں، روح کا سفر کرتا ہوں اور چل کے دیکھ آتا ہوں معراج کی شب جس عرش پہ مصطفیٰ کے قدم رکھے تھے وہ عرش رہا ہے، مصطفیٰ نہیں، وہ عرش کہ معراج کی شب جس عرش پہ مصطفیٰ کے قدم رکھے تھے میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے روح کو دوڑایا حتیٰ سئلت فی الفوقانیات، جہاں کے پڑھتے 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 میں فوقانیات میں کھو گیا وہاں، اور چلتے چلتے ایک عرش آیا، میں نے وہاں قدم تلاش کی، پھر دوسرا عرش آیا، وہاں قدم تلاش کی، پھر تیسرا عرش آیا،
وہاں آقا کی قدم تلاش کیے. کہتے ہیں چلتے چلتے حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش آئے. اور سفر کون کر رہی ہے؟ روح. اللہ کے ولی کی روح سفر کر رہی ہے. 7 لاکھ عرش آئے. ان 7 لاکھ عرشوں کے بعد میں اور آگے بڑھا تو غیر سے آواز آئی, کہاں ابو الحسن الرفاعی کہاں جا رہے ہو؟ ابو الحسن رفاعی میری روح کو آواز آئی کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مولا میں اس عرش کو دیکھنے جا رہا ہوں, معراج کی شب جس کے سینے پہ تیرے محبوب نے جس کے سینے پہ تیرے محبوب نے قدم میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر آواز آئی کہتے لا لوٹ جا, تو ہزاروں نہیں کروڑوں سال بھی لگ رہے, تیری روح کروڑوں سال بھاگتی رہے تو اس عرش کو نہیں پا سکتی جس عرش پہ مصطفیٰ کی قدم جس عرش پہ مصطفیٰ کے قدم لگے. اب ذرا سوچیں کہ وہ عرش بندہ نہیں پا سکتا, بندے کی روح نہیں پا سکتی, اللہ کے ولی کی روح نہیں پا سکتی جس عرش پہ مصطفیٰ کے قدم لگے. یہ تو قدم ہے, مصطفیٰ کے سر کا عالم کیا ہے. یہ تو قدم ہے کہ جن کے نشانات قدم عرش بھی وہ نظر نہیں آتا, عرش بھی نظر. واہ کیا مرتبہ, کیا مرتبہ رب تعالیٰ نے بالا سے بالا مرتبہ عطا فرمایا, وہ مقام عطا فرمایا کہ عرش تک بھی رسائی, وہ عرش تک بھی رسائی نہیں ہے. وہ دوستان نے بغیر کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے جہاں اس کی میں یہاں اس بات کو یہی روکتے ہیں, زندگی ہوئی کبھی موقع ملا اس سے آگے انشاءاللہ چلیں گے. تو اللہ رب العزت کے محبوب کی یہ شان اور رب نے وہ مقام عطا کیا اپنے محبوب کو, وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس کی حدوں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور آخر عقل مند ہو تو یہ کہہ سکتا ہے, کہہ دیتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے.